کسی غیر مقلد لڑکے کے ساتھ رشتہ کرنا درست ہے، جائز ہے، اہل حدیث بھی اہل سنت والجماعت میں داخل ہے، البتہ چند باتوں کا اس سے پہلے سے ایگریمنٹ کروا لیا جائے، اس کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر تم نے 3 طلاقیں دیں تو 3 ہی سمجھی جائیں گی. اپنے کسی بھی مفتی سے فتویٰ لے آئے تو ہم اس کو 3 نہیں مانیں گے، ہم اس فتوے کو نہیں مانیں گے. 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، کیونکہ اہل حدیثوں سے شادی میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ 3 طلاقیں دے کے ایک سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے یہ مسئلہ، احادیث صحیحہ بخاری مسلم کے بھی خلاف ہے، یعنی 3 طلاقوں کو ایک کہنا، اور صحابہ کے تو اجماع کے خلاف ہے اور چاروں اماموں کے اجماع کے خلاف ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ شروع ہوا ہے. میں بار بار اس پہ بولتا رہتا ہوں. کچھ علماء جو ہے نا وہ حوالے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو بعض صحابہ بھی 3 کو ایک کہتے تھے. تو یہ صرف دعوے ہی ہیں، حوالے نہیں ہیں. ان حوالوں میں جاؤ کچھ بھی نہیں نکلتا. دعوے کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو پہلے سے بتا دیا جائے. ایک تو یہ کہ 3 طلاقیں دی تو وہ 3 سمجھی جائیں گی. ہم بیٹی کو گھر بٹھا لیں گے، پھر جتنے مرضی فتوے لاتے رہو وہ رکھنا اپنے پاس، ہم نہیں بھیجیں گے، کیونکہ یہ ایک زنا ہی ہے 3 طلاقوں کے بعد بیوی کو شوہر کے حوالے کرنا. دوسری بات یہ کہ اس سے یہ بھی معاہدہ کیا جائے کہ کچھ اہل حدیث متشدد ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے لیکن کچھ ہوتے ہیں، وہ اسلاف کو برا بلا کہتے ہیں. بعض تو صحابہ پہ بھی بڑے جری ہو جاتے ہیں اور ائمہ مجتہدین کو برا بلا کہتے ہیں. اگرچہ میجورٹی ایسی نہیں ہے لیکن کچھ شدت پسند ہوتے ہیں، تو ان سے بہرحال اگر ایسا کوئی شدت پسند ہے تو اس میں نکاح کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے. خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کی بچی بھی اسلاف کے بارے میں اس کی زبان نہ کھل جائے اور علماء کی بے اکرامی نہ شروع کر دے. اگر یہ 2 خطرے موجود نہ ہوں تو پھر اہل حدیث سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.